السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر بات ہو رہی تھی اللہ کے قوانین کی، جس کی روح سے ہم دنیا میں فیصلے کرتے ہیں۔ ریاست کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، عدالت کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ جنگی امور سے متعلق ہوں، جنگی قیدیوں سے متعلق ہوں، یا وہ جو پرسنل لا ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، اس سے متعلق ہوں، ان سب کے اندر عدل ہونا چاہیے، اور عدل کا جو قانون ہے وہ اس کے جو ضابطے ہیں وہ کتاب اللہ کے اندر ہیں، قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہیں۔ تو اگر اس سے باہر کو فیصلے کریں گے تو وہ پھر انتشار کا باعث بنیں گے۔ یہ چیز وہاں پر کہی گئی، اور اس آیت کے اندر اب بات ہو رہی ہے آفاق کی، یونیورس کی، جس میں اللہ کے قوانین نافذ ہیں۔ اور یہاں پر یہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ کے قوانین کو فالو کر رہی ہے، اس لیے وہاں پر کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ سورج جو ہے وہ حرارت دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ رات اور دن آ رہے ہیں، ہے نا یہ چیزیں۔ زمین بڑے ڈسپلن کے ساتھ گردش کر رہی ہے، رزق پرووائڈ کر رہی ہے، موسم آ جا رہے ہیں پوری ایک ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی بد نظمی نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، کہیں قانون کی وائلیشن نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ جب کائنات، اس کی حفاظت کا بنیادی جو وجہ ہے کہ یہ حفاظت سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کو فالو کر رہی ہے، اس لیے وہ حفاظت کے ساتھ چل رہی ہے، کہیں کوئی تخریب نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اسی طرح اگر تم اپنے معاشرے میں اللہ کے قوانین کو سمجھو اور نافذ کرو تو پھر تمہارے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح امن ہوگا، استحکام ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایبسولوٹ بک آف اللہ کو سمجھا جائے اور نافذ کیا جائے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو کائنات کی مثال دے کر اب سمجھا رہا ہے جماعت مومنین کو، پوری انسانیت کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو تمام انسانیت کے لیے۔ تو کہتا ہے جیسے اللہ کے ضابطے کائنات کے اندر ہیں اور وہ اس کے مطابق چل رہی ہے ان کو فالو کرتے ہوئے، تو کہتا ہے اگر تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے چلو تو جس طرح کائنات بڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی، ایسے پھر تمہارا معاشرہ بھی بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے استحکام کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ چلے گا۔ تو اس کے لیے کائنات کی مثال دے رہا ہے، اپنے قانون مکافات عمل کو سامنے لے کر آ رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ ترجموں میں یہی آتا ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی تو ملکیت ہے، وہ مقصد بتا رہا ہے وَلِلَّهِ، کیوں ہے؟ اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، جس میں سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کارخانہ کائنات انسانوں کو رزق پرووائڈ کرے اور انسانوں کے عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ ہر انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ کائنات مرتب کر رہی ہے، اور اس کی مثال قرآن دیتا ہے جیسے اب بیج زمین میں بوتے ہیں، پوری کائنات اس کو لگانے میں لگ جاتی ہے کہ انسان کا یہ جو عمل ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ انسان کے اس عمل کو فروٹفل کرنے کے لیے پورا کارخانہ کائنات اس کو اگانے میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ تو فزیکل کام ہے نا، ایسے ہی جب آپ کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، کوئی غبن کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اور کائنات ان کے نتائج مرتب کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں
ہماری یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ چونکہ ویزیبل نہیں ہوتی، یہ ویزیبل چیز نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا، یہ ویزیبل نہیں ہے، کیسے جھوٹ بولا گیا اور کیسے وہ اس کا غلط نتیجہ مرتب ہوا، یہ کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے نا کہ جو ویزیبل ہو، لیکن کائنات اس کا بھی نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں پر وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ چیز سمجھانے کے لیے۔ تو کائنات اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کے جو قانون مکافات عمل ہے وہ سارا کا سارا انسانوں کے نتائج مرتب کرنے کے لیے ہے۔ انسانوں کی ایک ایک حرکت اس کے قانون کی نظر میں ہے، پوری کائنات میں وہ قانون محیط ہے، پھیلا ہوا ہے، گھیرے ہوئے ہیں، کوئی انسان اس کی گرفت سے، اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اپنے اندر رکھے گئے اللہ کی فزیکل لاز کے مطابق کام کر رہی ہے، اس لیے تمام کائنات کا مربوط نظام، انٹیگریٹڈ سسٹم نہایت حفاظت اور نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کہ وہ اپنے اندر جو فزیکل لا رکھے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے مطابق وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ ان کی خلاف ورزی کسی طرح سے کر لے، اس کو کوئی اختیار مل جائے، جیسے کہ انسانوں کو ملا ہوا اختیار، کائنات کی چیزوں کو یہ اختیار نہیں ہے، اگر ان کو بھی مل جائے اور وہ اس کی خلاف ورزی کریں، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے لگ جائیں، تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ ظاہر کائنات تباہ ہوگی تو انسان بھی ختم ہو جائیں گے، وہ تو پھر رہ ہی نہیں سکتے۔ تھوڑی سی زمین میں زلزلہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا حالت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے کھیت کھلیان تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی املاک تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا زمین میں زلزلہ آتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اگر کرے ٹکرا جائیں تو سوچے تو صحیح کہ انسان کچھ سیکنڈ بھی رہ سکتا ہے۔ وہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ کائنات حفاظت کے ساتھ چل رہی ہے، کیوں؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ تو انسانی معاشرہ بھی اسی وقت بحفاظت گامزن رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اگر وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر ذلیل و خوار ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی، ان کی قوت اور اقتدار چھن جائے گا، وہ اپنے فیصلے نہیں کر پائیں گے، دوسری قومیں ان کے اوپر غالب آ جائیں گی، دشمن جو ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حفاظت دیتا ہے، ترجموں میں بخشش ہوا پڑا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ یغفر ہے، مغفرت، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ وہ جسے چاہتا ہے حفاظت دیتا ہے، کس کی روح سے؟ کائنات میں کار فرما اپنے قانون مکافات کی روح سے، کیونکہ اللہ کا قانون مکافات دیکھ رہا ہوتا ہے، انسانوں کے نتائج، انسانوں کے اعمال اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے نتائج مرتب کر رہا ہوتا ہے، اچھے عمل کے اچھے نتائج، برے عمل کے برے نتائج، یہ قانون مکافات عمل یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حفاظت دیتا ہے، کس کی روح سے؟ اپنے قانون کی روح سے، کیونکہ اس کے قانون کی نظر میں ہوتا ہے کہ کس کو حفاظت دینی ہے، کس نے ایسے اچھے کام کیے ہیں کہ اس کو حفاظت دینی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قانون مکافات کی روح سے جسے چاہتا ہے حفاظت دیتا ہے۔ یعنی جو قوم اس دنیا میں اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتی ہے تو اللہ کا قانون مکافات اسے تباہی سے حفاظت دیتا ہے، یہ ہے اس کا قانون مکافات۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ کا قانون مکافات کیا ہے،
اور اس سے یہ بھی آپ کو علم ہو گیا کہ وہ پوری کائنات کے اندر کار فرما ہے، نافذ العمل ہے، نافذ ہے۔ کہیں بھی دنیا میں انسان اس کی گرفت سے، اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون مکافات ہر جگہ انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو مرتب کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، ان کے نتائج بھی مرتب کر رہا ہے۔ یہ سارے کام قانون مکافات عمل یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب پہلے تو کہا نا کہ جسے چاہے حفاظت دے، اب وہ تو وہ لوگ آ گئے نا جو اللہ کے قوانین کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو تو حفاظت ملے گی۔ اور عذاب کن کو ملے گا؟ جسے چاہے عذاب دے، یعنی جو قوم اللہ کے قوانین سے سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس کا قانون مکافات اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات، تو یہ اللہ کا قانون مکافات ہم نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اس کا قانون۔ تو یہاں پر اللہ کا قانون مکافات، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے نتائج کو مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہی دیکھتا ہے کہ جو قومیں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہی، ظلم کر رہی ہیں، تو وہ پھر ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے۔ کیا مطلب؟ سمانے حفاظت دینے والا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو قومیں بھی اللہ کی قوانین کی حفاظت کرتی ہیں، جو قومیں بھی اللہ کے قوانین کی واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے۔ کیا مطلب؟ سمانے حفاظت دینے والا ہے۔ اور دوسری ایٹریبیوٹ اللہ نے کیا بتایا؟ رحیم، سمانے نشو نما دینے والا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں آ گئیں۔ پہلا اللہ نے اپنا ایٹریبیوٹ کیا بیان کیا ہے؟ غفور، اور دوسرا کیا ہے؟ رحیم۔ غفور کا معنی کیا ہوا بخشنے والا ہے، یہ بخشنے والا نہیں۔ سمانے حفاظت دینے والا کن کو؟ جو اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ جو قوم بھی اللہ کے قانون کو فالو کرتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہے، کسی بھی رنگ، نسل، زبان کی ہو، اس کو حفاظت ملے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے کوئی اسلامی نام رکھا ہو یا وہ کوئی وہ مذہبی کلمہ پڑھا ہو تو نو۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کو فالو کرے گی اس کو حفاظت ملے گی۔ یہ جو ریلیجس جو تقسیم ہے کہ وہ مسلم ہے، وہ کافر ہے، یہ تو مذہب کی روح سے ہم نے کی ہوئی ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، وہ کسی سے کوئی امتیازی سلوک نہیں برتتا، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، ہم اس کو سمانے حفاظت دیں گے اگر وہ اپنے ریلیٹڈ قوانین کی اطاعت کرتی ہے جو ہم نے انسانوں کو ان کی فلاح کے لیے دیے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی ضابطے اور قوانین ہیں جو اس کی کتاب میں، یہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں، اس کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ وہ تو الصمد الغنی ہے، اس کو تو کوئی مفاد نہیں چاہیے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ان قوانین کو فالو کریں، کیونکہ یہ جو قوانین ہیں اللہ نے، یعنی جو انسانوں کا جو کریٹر ہے اس نے دیے ہیں، وہ انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کو جانتا ہے، تو ان کو فالو کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ نہیں کریں گے ٹھیک ہے، ان کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، نہ کریں، لیکن اس کے پھر غلط انجام سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور دوسری چیز، جب وہ قوانین کو فالو کرتے ہیں
تو پھر ان کو سامان حفاظت بھی اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ وہ غفور ہے، اور کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے پھر سامان نشو و نما بھی ملتا ہے۔ وہ قومیں پھر گرو کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ کے دو ایٹریبیوٹس غفور اور رحیم، تو یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں کہ غفور کے معنی سامان حفاظت دینے والا اور رحیم کے معنی سامان نشو و نما دینے والا۔ یہ جتنا بھی کارخانہ کائنات انسانوں کو سامان نشو و نما دے رہا ہے، کتنی قسم کی کھانے کی چیزیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ ایک غور کریں، جو ہر وقت ایک عمل ہو رہا ہے سانس لینے کا اور چھوڑنے کا، اسی کے اوپر ہی غور کر لیں۔ اگر یہ کچھ سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ یہ ہے سامان نشو و نما۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں کہ اللہ کیا رہا ہے اپنے کتاب کے اندر، کس طرح سے سمجھا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔